السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبد القیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں باغبان پاکستان یوٹیوب چینل۔ ناظرین، یہ مناظر برٹش دور حکومت میں لگائے گئے اس عظیم و شان جنگل کے ہیں جو برٹش دور حکومت میں تو جنگل کے لانے کے لائق تھا، لیکن آج ایک مصنوعی چولستان بن چکا ہے۔ اور حالات کی ستم ظریفی تو یہ ہے کہ یہ جنگل پاکستان کے سب سے زرخیز صوبہ پنجاب کی ضلع و تحصیل پاکپتن شریف کی حدود میں واقع ڈلوریام کا ہے۔ وہ جنگل جہاں سورج کی کرنیں بھی زمین پر پہنچنے سے قاصر ہوں، جہاں قدم قدم پر موجود درخت پہاڑوں کی یاد دلا دیں، جہاں پرندوں کی آوازوں سے جنگل گنگنا رہا ہو، جہاں جنگل میں سے گزرتی نہر ہر کسی کو سیراب کرتی ہو، جہاں بارش سے نہاتے درختوں کے پتوں کی آواز اور پتوں کے پیچھے چھپے اللہ کا ذکر کرتے پرندوں کی آوازیں مل کر خوبصورت ماحول کو چار چاند لگا دیتے ہوں، جہاں کی نرسری میں لاکھوں پودے تیار کیے جاتے ہوں، لیکن افسوس کہ ہم ماضی قریب کو دیکھ رہے ہیں۔ آج وہی جنگل درختوں کے قتل عام کا منظر پیش کرتا ہے۔ وہ جنگل جس میں صرف وائٹ گولڈ یعنی شیشم کے درخت تھے، آج وہاں بیش قیمت نایاب درختوں کے مڈ اپنی بے دردی سے کاٹ لیے جانے کی داستانیں ظلم سناتے نظر آتے ہیں۔ وہ شیشم کا جنگل جہاں رنگ برنگے پرند چرند پناہ گزین تھے، اپنے آسمان سے باتیں کرتے بے زبانوں کو کٹتا گرتا اور ان پر موجود اپنی دن رات کی محنت سے بنائے گئے گھونسلوں کو اپنے ایک دو دن کے فریاد کرتے بچوں کے ساتھ زمین پر گرتا دیکھ کر اور مزید منظر دیکھنے کی تاب نہ لا کر آنکھیں بند کر کے تصور کی آنکھ سے اپنے بچوں کو منومن درخت کے نیچے پستا دیکھ کر اشرف المخلوقات کو کوستے ہوئے جنگل کی ٹھنڈی ہواؤں سے نکل کر جلسا دینے والی گرمی میں کسی دوسرے جنگل کی تلاش میں نکل جاتے ہیں جہاں ان اشرف المخلوقات حیوان نما انسان کی رسائی نہ ہو۔ لیکن یہ معصوم انسانوں کے ڈسے ہوئے پرندے جنہوں نے درندوں سے بچنے کے لیے ڈلوریام کا جنگل دیکھ کر درختوں پر گھر بنائے تھے، سوچا ہی نہیں ہوگا کہ درختوں کو لگانے والوں کے جانشین ان کو درختوں پر بھی نہیں رہنے دیں گے اور وہ ایک بار پھر بے گھر ہو جائیں گے۔ ناظرین، برٹشرز نے برِ صغیر پاک و ہند میں پلانٹیشن کا آغاز بھی کیا تھا اور انہی کے لگائے گئے مصنوعی جنگلات میں سے ایک ڈلوریام جنگل بھی ہے۔ 70 مربع پر محیط اس ڈلوریام جنگل میں برٹشرز نے وائٹ گولڈ یعنی شیشم کے پودے لگائے تھے، جسے سیراب کرنے کے لیے نہری و زمینی پانی کا انتظام بھی کیا گیا۔ اگر ہم ڈلوریام کو درپیش ان مسائل کی بات کریں جن کی وجہ سے برٹش دور میں غاز و عروج پانے والا یہ جنگل آج زوال کا شکار ہو، میں عدم نگہبانی سر فہرست آتی ہے، جس کی وجہ سے اس جنگل میں ڈیفورسٹیشن کا عروج ہے، جس کی وجہ سے پنجاب کی زرخیز زمین کربلا کا منظر پیش کرنے پر مجبور ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں پرند چرند ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور اپنے گھر گرا دیے جانے کا شکوہ لے کر نخلستان ڈلوریام سے نکل کر کربلا کی زمین پر تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ ڈلوریام کی بات کر رہے تھے، اس جنگل میں ڈیفرنٹ حکومتوں کے دور میں درختوں کی کرپشن ہوتی رہی ہے، جس کی وجہ سے آج کروڑوں اربوں روپے کی لکڑی چوری ہو چکی ہے۔ ہماری حکومت سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ان کرپٹ ملازمین کے خلاف کام کیا جانا چاہیے اور ہنگامی بنیادوں پر ڈیفورسٹیشن کا آغاز کرنا چاہیے، لیکن لوکلز پلانٹ کو لگانا چاہیے۔ یہاں پر پانی نہری بھی موجود ہے اور آپ کو معلوم ہوگا ہی کہ جنگل کے لیے نہری پانی ڈبل ہوتا ہے۔ جب جنگل پانی کو ترستا ہوا چولستان بن گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور جب پانی تو ڈبل ہے لیکن جنگل سوکھ چکا ہے تو ایسے پانی جو سالوں سال سے نہری پانی آ رہا ہے، اس کو بیچنے والا یا کہاں لگ رہا ہے، سب کو سوال و جواب کون کرے؟ اس تمام کی کرپشن کا جواب محکمہ جنگلات ہی دے سکتا ہے۔ یہ نرسری تھی ہری بھری سی جان، پھول مرجھا گئے پودے بے جان، چڑیوں کی خاموشی سناٹا ہر سو۔ یہ بڑھتی ہوئی گرمی، کم ہوتا ہوا پانی، بنجر ہوتی ہوئی زرخیز زمین، ٹوٹتی ہوئی اوزون کی لیئر، جس کی وجہ سے لاتعداد پرند چرند مر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ہیٹ سٹروک کا شکار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہم انسانیت کے علم بردار ہی ہیں۔ لیکن کیوں؟ ہم نے آکسیجن دینے کا واحد قدرتی ذریعہ پرندوں کا گھر زمین کی زرخیزی کی وجہ یعنی ماحول دوست درخت کاٹ دیے ہیں۔ زرخیز زمین پر پانی کو کم کرنے والے درخت یعنی سفیدے کو لگا دیا ہے، جو پانی کے لیول کو کم تو کرتا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ استھما کے مریضوں کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے۔ ایسی ہی کہانی 1680 ایکڑ پر پھیلے ہوئے ڈلوریام جنگل کی بھی ہے، جہاں برٹشرز نے لوکلز پلانٹ لگائے تھے
जिनमें अक्सरियत व्हाइट गोल्ड यानी शीशम की थी, लेकिन आज उसी डालवरियाम में शीशम यानी टाहली के करोड़ों अरबों रुपयों के दरख्त जंगल से गायब कर दिए गए हैं। इस जंगल में आज भी कुछ लोकल्स प्लांट तो नजर आते हैं जो खुदरो हैं, लेकिन 50 लाख दरख्तों की गुंजाइश वाले इस जंगल में अक्सरियती दरख्त सफेदे के हैं जो कमो बेश सिर्फ 1 लाख ही होंगे। की वजह से दरखेज डालवरियाम चोलिस्तान में तब्दील हो गया। डालवरियाम की वो नर्सरी जिसको ब्रिटिश दौर के डालवरियाम जैसे कई जंगल बनाने थे, अब एक छोटे से बीज से क्लाइमेट को चेंज करने वाला दरख्त बनता है और हमको बिला मुआवजा लातदाद फायदे देता है। क्या हम उसकी गुफ्ते गोयाई न होने का फायदा उठाएंगे? सवाल ये उठता है कि हम इन खत्म होते हुए दरख्त, कम होते हुए परिंदे, बढ़ती हुई गर्मी, नीचे जाता हुआ पानी, इन तमाम मसाइल के खिलाफ क्या कर सकते हैं? हम पौधे लगाकर और उनकी हिफाजत करके इन तमाम मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं, लेकिन किस जगह कौन सा पौधा लगाना चाहिए, इसके लिए बागवान पाकिस्तान न सिर्फ आपको मुफ्त पौधे देगा बल्कि उनकी सजेशंस भी देगा। तो आए मिलकर इन बेजुबानों की जुबान बनकर इंसानियत का सबूत दें ताकि आने वाली नस्लें हमें अपने मुहाफिज के तौर पर याद रख सके। बागवान पाकिस्तान का अगला प्लांटेशन प्रोग्राम 10 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसमें आप भी बागवान पाकिस्तान की नर्सरी विजिट करके फ्री पौधे हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी इस सदका जारिया को शुरू करना चाहते हैं तो 10 अगस्त से शुरू बागवान पाकिस्तान के इस प्लांटेशन प्रोग्राम का जरूर हिस्सा बने और अपने इस नेक काम की इब्तिदा इस वीडियो को शेयर करने से कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस प्लांटेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन सके।